لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لعنتنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات اعزان گرامی، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. یعنی پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی معرفت پہلے ہے. مولا متقیان کا یہ قول مبارک اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی معرفت حاصل کریں، اور جب اپنے آپ کو انسان پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب تک اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا اس وقت تک اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا، اور جب خالق کو نہیں پہچان سکتا تو اس کے نمائندے کو نہیں پہچان سکتا، اور جب ان کے نمائندوں کو نہیں پہچان سکتا کے دیگر افراد جاننا. عربی میں آتا ہے علم یا معرفت، یعنی علم کے معنی جاننا اور معرفت کے معنی پہچاننا. جب ہم سے اگر کوئی گفتگو کبھی کسی کے متعلق کرتا ہے اور کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں، تو دیکھیں دو صورتیں ہیں. کبھی جواب دیتا کہ جانتے ہیں، اور کبھی یہ کہتا کہ جانتے ہی نہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں. کیا مطلب ہے انہیں جاننا پہچاننا؟ کہ جب تک اس کے ظاہر کو انسان جانتا ہے تو کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے، جانتے ہیں، لیکن جب اس کے صفات باطن کو جانتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو اب یہ کہتا جانتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کو پہچانتا بھی ہوں. اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کس کمال پر ہے، کیا فن اس کے پاس ہے، وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، انہی صفتوں کو تو جانتا ہے. تبھی تو یہ کہتا ہے جانتا نہیں ہوں بلکہ پہچانتا ہی ہوں. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے آپ کو فقط جاننا نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچان لو. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ پیدا کیا ہے تو مقصد پیدائش کیا ہے؟ یوں ہی ابد پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کیا ہے تو قرآن خود اعلان کر رہا ہے ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پہلے انسان اپنے آپ کو تو پہچانے، جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو خدا کی منزل تک پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کی منزل کیا ہے؟ کہ اپنا آپ ہی کو پہلے پہچانو. اس لیے کہ خود مشاہدہ کریں. دوسروں کو نہیں جانتا جتنا. دیکھیں اگر آپ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ قریب تر کون ہیں بھائی؟ ایک تو خود ہوتا ہے، ایک سامنے والا، ایک وہ ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے. اب انسان سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ خود کو یا سامنے والے کو؟ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے. اس سے کہتا میں، کہتا نا بار بار میں، جلدی اس کی زبان پر تم نہیں آتا. زیادہ تر کیا میں، یعنی وہ اپنا آپ کو زیادہ جانتا ہے. اور اس کے بعد کس کو جانتا؟ مخاطب کو.
یہ عقلی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد مخاطب کو، پھر غائب کو جانتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جانتا ہے، معرفت نہیں رکھتا. اگر یہ جاننے والی منزل تھی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانتا، پھر مخاطب کو، پھر غائب کو، لیکن معرفت نہیں رکھتا. اگر یہ معرفت رکھتا تو پھر اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب خوبیوں کی بات آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو جانتا ہے، برائیوں کی بات آتی ہے تو یہ دوسرے کو جانتا ہے جس کے دل سے بھی واقف نہیں. یعنی ظاہری بات ہے نا کہ اگر انسان کس کو پہلے جانے؟ اپنے آپ کو. لیکن کتنی برائیاں کر کے آتا ہے انسان، ہزاروں برائیاں کر کے بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں کیسا ہوں. انگلی اٹھا کر فوراً کہتا ہے وہ کیسا ہے، جبکہ منزل کون سی؟ وہ والی تیسری منزل ہے. ابھی مخاطب سے تو ڈرتا ہے نا، مخاطب کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا آپ غلط ہو، آپ برے ہو، لیکن غائب کو برجستہ کہہ دیتا ہے وہ غلط ہے. میرے عزیزوں، اگر یہ کو پہچان لیتا تو اس کو برا نہ کہتا، اندر خامیاں تلاش کرتا کہ کہیں میرے اندر تو خامی نہیں ہے، اندر تو برائی نہیں ہے. جو سب سے اہم منزل ہے میں. لیکن جب جاننے کی بات آتی تو یہ اپنے آپ کو جانتا ہی جانتا ہے مگر پہچانتا نہیں ہے. امام نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو پہچانو. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسے دوسروں کی برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے. اس کا معنی ہے پہچاننا. جب انسان پہچانا تو امام نے فرمایا، اور دیکھیے تاریخ کا اگر گواہ ہے کہ جب تک انسان پہچانتا نہیں ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا دشمن. معرفت کے بعد یہ چیزیں نہیں آتی، حقانیت دیکھی جاتی ہے. یعنی سگے بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. جس دن پہچان لیں گے اس دن آپس کی کشیدگیاں، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں. اولی تاریخ آپ دیکھیں، سب سے اول جناب آدم کے دونوں بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل. قابیل آدم کے دوسرے بیٹے یعنی جناب حابیل کو جانتا تھا، پہچانتا نہیں تھا. اگر وہ پہچان لیتا اپنے آپ کو اور خدا کو پہچانتا، عمل نہ کرتا. کیا نظریں پیش کی جناب حابیل نے بھی اور قابیل نے، دونوں خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کریں. اب جناب حابیل کی نظر قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی نہیں ہوتی. اس لیے وہ ناراض ہو کر کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے. کیوں قتل کرتا ہے؟ وہ اگر اپنے آپ کو پہچانتا تو پھر خدا کے فیصلے پر اعتراض کر کے اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا. یہ قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس لیے خدا کے فیصلے پر اعتراض ہے. خدا کے فیصلے پر اعتراض کب ہوا؟ جب وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تھا، لہذا قتل کر دیا. دیکھیے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے. بھائی بھائی کا دشمن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. یعقوب کے کتنے بیٹے؟ منصب الہی اللہ اسی کو منصب دیتا ہے جو اس منصب کا حقدار ہوتا ہے. تو یہ پہچاننے والے میں دیکھیں آج بالکل واضح طور پر ہم اگر کسی نیتا کو، کسی لیڈر کو، کسی پردھان منتری کو جب لاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہ اترے تو ہم اعتراض کرتے تھے اگر اس کو نہ جتاتے تو بہتر ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انتخاب میں پچھتاوا ہے، احساس ہے، لیکن خدا کے انتخاب میں پچھتاوا نہیں ہے. تو جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، اس کے احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ نے جناب یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کو منتخب کیا نبوت کے لیے، 11 کو نہیں منتخب کیا نا. اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے تو خدا کے فیصلے پر اعتراض نہ کرتے. اس لیے کہ وہ جو اللہ منصب دیتا ہے وہ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں دیتا کہ یعقوب کے بیٹے ہیں اس لیے منصب دے دیا جائے، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں 12 کے 12 کو دے دیا جائے. نہیں، یہ نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اہلیت کس کے پاس ہے اور جب اہلیت کو دیکھنے کے بعد منصب دے دیتا ہے، چاہے نبوت کا منصب ہو چاہے امامت کا منصب ہو. تو اس کی یہ پچھتاوا نہیں ہے. جو منصب جس مقام پر رکھ دیا وہی بہتر ہے اور اس کو ماننا ہی پہچان ہے، نہیں اپنے نفس کی پہچان ہے. نہیں چاہتے اس لیے کہ ایک منصب ہے. اگر فن ہمارے اندر ہوتا تو باپ اس کو بھی چاہے،
یہ عام لفظوں میں بھی آ جائیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باپ کی نگاہ میں بیٹوں کی محبت ایسا نہیں ہے, کم زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر اس کے اندر صفات خصلتیں اچھی ہوتی ہیں, بہتر ہوتی ہیں, تو باپ اس کی ذرا دل جوئی زیادہ کر لیتا ہے, محبت زیادہ کر لیتا ہے. نہیں زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے, محبت ایک ہی ہے مگر اس کی دل جوئی کر لیتا ہے اس لیے کہ وہ فنکار ہے. اب یہاں تو منصب کی بات ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, یعنی جناب یوسف کو اس طریقے سے یعنی کنویں میں ڈالا. کس بنیاد پر؟ اگر منصب الہی کو سمجھ لیتے اور معرفت اپنے نفس کی ہوتی تو کبھی کنویں کے سپرد نہ کرتے. ایک کی سرسٹ پر تو کہ جناب یعقوب اس کو زیادہ چاہتے, مگر یہ بتائیے اللہ نے جو منصب رکھ دیا کیا اس کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اگر نبی بنایا تو نبی ہی ہے, چاہے حسد کرنے والے لاکھ حسد کرتے رہے, چاہے حسد کی بنیاد پر کنویں میں کیوں نہ ڈال دیں, مگر منصب کو نہیں لے سکتے. یعنی اب یہ غور و فکر کرنا نا معرفت صاحبان معرفت کو, اگر کسی کا کوئی حق ہے, کوئی منصب ہے, کوئی چیز اس کی تقدیر میں ہے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا. پر جب عزیزو یہ تو ہمارے پاس تاریخ نبوت بھی ہے, تاریخ امامت بھی ہے, تو ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ اس کا رزق چھین لو, اس کا کاروبار چھین لو, اس کی روزی چھین لو, اسی فکر میں رہتے نہ ہے اس کو تباہ کر دو, اس کا مکان تباہ کر دو, اس کے بچوں کو تباہ کر دو. یاد رکھو اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا نہ اس کے روزگار کو چھین سکتے ہو, نہ کاروبار کو چھین سکتے ہو. اللہ نے جو تقدیر میں رکھا ہے اسے کوئی سلب نہیں کرتا. اور بعض وقت تو یہ ہمارے اندر معرفت نہیں نا وہی منزل ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ذرا سی پریشانی ہوئی اور فوراً چلے کہ جی روزگار بند ہو گیا, روزی بند ہو گئی, اب مولانا ایک کام کریے. بس زیادہ تر تو ویسے مولانا کے پاس آئیں گے نا, اور جو مولانا دعا بتائے تیرے مولانا تو ایسا نسخہ بتا دیا, بس کسی اور کے پاس چلتے. اب کسی اور کے پاس چلے, جا کر کیا سوال کرتے, ہمارا اللہ دیکھے روزی باندھی فلاں نے, ہمارے روزی باندھی, ہمارا رزق باندھ دیا, ہم پریشان ہیں. عزیزو یاد رکھیے اللہ جو ہے بے سبب کسی پہ پریشانیاں نازل نہیں کرتا. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہمارے عمل کی بنیاد پر آتی ہے یا بطور امتحان آتی ہے. یہی منزلیں ہیں, یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ یا ہمیں امتحان میں اللہ مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو اب جو کیا کہتے ہیں جا کر کہ مولانا یہ کر دیجئے اس لیے کہ انہوں نے رزق باندھ دیا. اب سوال ان سے یہ ہے, آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے رزق باندھ دیا, رازق وہ ہے جس نے باندھا یا رازق وہ ہے جس نے پیدا کیا؟ رازق کسی انسان کو نہیں بنایا, اللہ نے انسان کو قدرت دی, طاقت دی کہ تو اپنی طاقت کے اعتبار سے سب کچھ کر سکتا ہے, مگر جو خاصیت میری ہے وہ تو عطا تجھے نہیں مل سکتی ہے. اگر میں رازق ہوں تو دینے والا بھی میں ہوں, روکنے والا بھی میں ہوں. اگر خالق ہوں تو خلق کرنے والا بھی میں ہوں, موت دینے والا بھی میں ہوں. تیرے اختیار میں نہیں ہے. تو جب اللہ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو نہ ہمیں رزق سے ڈرنا چاہیے نہ موت سے ڈرنا چاہیے. یہ موت سے ڈرنا اور اس سے ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اگر پہچان لیتے تو یہ نہ کہتے کہ رزق بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے رازق؟ یہ رازق ہے جس نے ہمارے لیے 24 گھنٹے کر کر ہمارے اوپر یہ تمام چیزیں کر کے ہمارے رزق کو باندھ دیا. یا تو کہیے یہ رازق ہے. اگر یہ رازق ہے تب تو پھر خدا کو ماننا ہی بیکار ہے. اور جب یہ کہا جاتا تو کہتے نہیں خدا کو کیسے نہ مانے. تو جب خدا کو نہ مانے تو خدا کی بھی تو مان لے. رازق وہ ہے, کوئی رزق کو بند نہیں کر سکتا. اگر رزق میں تنگی آ جائے تو اپنے دامن میں جھانک کے دیکھ, کوئی گناہ تو ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آ گئی. اپنے دامن کو دیکھ کہ کہیں ایسا گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رزق کے اندر ہمارے تنگی آ چکی ہے. لیکن الزام کیا ہے؟ دوسرے کے اوپر نہیں, دوسروں پہ الزام نہ دیں. صاحب معرفت اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے, دوسروں کی طرف انگشت سنمائی نہیں کرتا ہے. خیر منزل کیا ہے جناب یوسف سے کنویں میں ڈال دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ موت ہمارے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بات حقیقت ہے کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں صاحب معرفت نہیں ہوتے بعض وقت. اچھا اگر صاحب معرفت ہوں تو قتل کرنے والا یعنی قاتل جو ہے وہ اگر خدا کو خالق مان لے کہ وہی قتل کرنے والا ہے,
وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، تو یہ ہتھیار لے کر پیچھے کیوں جاتا ہے؟ یعنی یہ جانتا ہے کہ میں اسے موت دے سکتا ہوں، اسی لیے لے کر جاتا ہے۔ اسے بھی خدا پر یقین نہیں ہے، اور جو اس کے ہتھیاروں سے ڈر رہا ہے اسے بھی خدا پر یقین نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تک زندگی ہے کوئی موت نہیں دے سکتا سوائے خدا کے، اور اگر موت آ جائے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے۔ تو جب تک رزق ہے کوئی چھین نہیں سکتا سوائے خدا کے، اور جب خدا چھین لے گا تو نہ کوئی تعویذ رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی مولوی پنڈت دے سکتا ہے۔ اسے خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منزل ہے بے معرفتوں کی، کہ وہ اپنا اعتراض دوسروں کے اوپر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہو گیا ہے۔ عزیزو، معرفت ہونی چاہیے، کیوں گھبراہٹ ہے؟ اسی لیے تو ہم بولنے سے ڈرتے ہیں، اسی لیے سچی بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے اگر سچ بول دیا تو اس کی نگاہ میں ہماری نہیں رہے گی، ہماری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، کوئی عزت دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، ورنہ تاریخ کربلا ہمارے سامنے ہے نا۔ یزید نے کون سی حرکت ایسی نہ کی جس میں اہل بیت کی توہین نہ ہو، کون سی ایسی حرکت نہ کی جس میں اہل بیت کو ستایا نہ ہو۔ کس لیے وہ کر رہا تھا؟ اسی لیے کر رہا تھا نا کہ محمد کا نام بھی ختم ہو جائے اور اس کی آل کا نام بھی ختم ہو جائے، اسی لیے توہین کر رہا تھا تاکہ زمانہ دیکھے۔ لیکن اللہ نے کہا میں نے تیری رسی کو آزاد کر دیا، تو جتنا چاہے آل محمد کی توہین کرتا رہے، مگر یاد رکھنا قیامت تک عزت اسے کریں گے جو ہمارے راستے پر چلے گا، اور ذلیل اسے کریں گے جو ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ڈالے گا۔ خود یاد رکھ یزید، آل محمد نے ہمیں، ہمارے دین کو، ہماری توحید کو بچایا ہے، قیامت تک عزت عطا کریں گے، اور تو رکاوٹیں بنا ہے، قیامت تک تجھ پہ لعنت برسائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنی خدا پر یقین ہونا چاہیے، یہ منزل ہے۔ لیکن ہم کہیں اور جاتے ہیں۔ ہماری منزل خدا سے مل جائیں، یقین جانے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہے گا، کوئی فتنہ فساد نہیں رہے گا ہمارے درمیان۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو کس لیے؟ معرفت نفس نہیں۔ کیا کیا جناب یوسف کے ساتھ؟ یہی کہا نا، یوسف کو کنویں میں ڈالا، کون سی ذلت ہے؟ واقعہ پورا نہیں پڑھوں گا، نکل گئے، یہاں سے نکال لیا گیا، مصر کے بازار میں پہنچ گئے۔ اور سمجھ میں ہے نا کہ یعنی اللہ جس کو منصب دیتا ہے اسے اس کے مقام تک لے جا کر لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے، یعنی یوں ہی نہیں چھوڑتا فقط اعلان، اپنی طرف سے منصب دے دیا، جاؤ جاؤ تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم اولو العزم ہو، تم امام ہو۔ کہا نہیں، منصب تو دوں گا لیکن اعلان بھی کراؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا بھی کہ کون میرے منصب کا اہلیہ رکھتا تھا، کس کو میں نے منصب دیا ہے۔ اب جناب یوسف کیا ہے؟ جناب یوسف بہرحال یہ سمجھ رہے تھے کہ ذلتیں ہوں گی، ہوا یہی، یعنی ان کی نگاہ میں یہی تھا کہ ذلتیں ہوں۔ یاد رکھیے، کسی کے ذلت دینے سے، کسی کے آپ کے رکاوٹیں ڈالنے سے، کسی کو آپ کے حسد سے، یعنی وہ آپ کا تو نہیں بگاڑ سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے کسی چیز کو چھین لے، آپ کو موت دے دے، آپ کا رزق چھین لے، آپ کے روزگار کو چھین لے، آپ کی نوکری کو چھین لے، آپ کے کاروبار کو چھین لے، یہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ جو اللہ نے عطا کیا ہے ملے گا تو وہی، مگر آپ کا ظرف سمجھ میں آ جائے گا، ظرف سمجھ میں آ جائے گا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، ورنہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ذات خدا نہ چاہے۔ تو یہی یہ چاہ رہے تھے جناب یوسف کے لیے، لیکن جناب یوسف مصر میں آئے۔ جب مصر کے بازار میں آئے تو یہ واقعے چھپیں گے تو نہیں۔ یہ ہوا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ ایک بچہ آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو خریدنا ہے۔ بتائیے، جب خریدنے کے لیے واقعے کو آپ پہلے پورا نہیں پڑھوں گا، نتیجہ دیکھیں آپ۔ جب مصر کے بازار میں جناب یوسف کا سودا ہوا، سب خریدنے آئے لیکن کوئی نہیں خرید سکا۔ آخر مصر کا بادشاہ، اس نے اپنی تاریخ بتا دی، اس نے اپنی ساری دولت جناب یوسف کے دوسرے پلے میں رکھ دی تاکہ اس کو خرید لوں۔ سارا خزانہ، بادشاہ کے پاس کوئی کمی تو ہوگی نہیں خزانوں کی، سارے خزانے ایک پلے میں رکھے اور دوسرے پلے میں جناب یوسف۔ منصب کو ذہن میں یاد رکھیے گا، منصب الہی وزن نہیں کیا جاتا، وزن کرنے کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ یا وزن کس سے کیا جا رہا ہے؟ ابھی دیکھیں، ان کی نگاہ میں کوئی معصوم نہیں ہے، ان کی نگاہ میں نبی نہیں ہے، لیکن ہے نا معصوم، ہے نا نبی۔ اب انہوں نے سارے خزانے لگا دیے، اب جب لگا دیے تھک گئے
سارے خزانے لگا کر کے، لیکن یوسف کے جناب یوسف کے وزن کے برابر اپنے خزانے کو مصر کا بادشاہ نہ کر سکا، کیونکہ وزن کر رہا تھا۔ دیکھیں ہر چیز کا وزن ہر ایک سے نہیں کیا جاتا ہے، وزن کے طریقے ہوا کرتے ہیں۔ کوئی چیز باٹ سے تولی جاتی ہے، ہر چیز تو نہیں تولی جاتی باٹ سے۔ بتائیے اگر کوئی شیر کہے، کوئی چیز پڑتا ہے، آپ کہاں سے وزن کرتے ہیں؟ باٹ ترازو سے۔ کس سے وزن کرتے ہیں؟ سونا تولتے ہیں کائے سے؟ اسی باٹ ترازو سے۔ یعنی جس سے کبھی آپ نے پیاز تولی، آلو تولا، اس سے کیا سونا تولیں گے؟ یا جس سے سونا تولتے ہیں اس سے کبھی آلو تولیں گے؟ کہ نہیں، اس کی ترازو اور ہے اور سونے کی ترازو، اور اگر اس کے اپوزٹ کر دیں تو لوگ دیوانہ تو کہہ سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب اس کی ترازو اور اچھا، چلیے یہ تو وزن کیا آپ نے اس سے، پانی بھی آپ جو ہے وہ اس سے نہیں تولتے، دودھ بھی اس سے نہیں تولتے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا وزن الگ ہے۔ لیکن یہ بتائیے آپ جو کبھی کبھی شعروں کو سن کے یا مثلا کسی انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے جانچ لیا آپ کو، آپ ایک ہیرا ہیں، کون سی ترازو لائے تھے؟ ہم نے آپ کو تول لیا، آپ ایک ہیرا ہیں، ہم نے اس کو بہت تولا ہے مگر معیار پر ہمارے نہیں اترا۔ اس کا مطلب کون سی شے تھی، کون سی ترازو تھی جس سے آپ نے اس کو تولا ہے؟ کہ نہیں، ہم نے نہ ترازو باٹ سے تولا، ہم نے اسے اپنے مزاج اور معرفت کی منزلوں پہ رکھ کے تولا ہے کہ آیا وہ اس معیار کا ہے یا نہیں۔ پتہ چلا ہر شے ہر ایک سے تولی نہیں جاتی، ہر ایک کے وزن کا طریقہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ مصر کے بازار میں جناب یوسف کو دنیا کے خزانوں سے تولا جا رہا تھا مگر خزانہ خالی ہو گیا، جناب یوسف کا وزن اپنی جگہ پر باقی رہا۔ لیکن جب جناب یوسف نے دیکھا کہ مصر کا بادشاہ یعنی لانے والے مایوس ہو گئے، سارا خزانہ تل گیا، سارا خزانہ لگا دیا مگر میرا وزن برابر نہ کر سکے، رحم آ گیا۔ ارے اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے، چاہے گناہگار بھی کیوں نہ ہو جائے، جب وہ عاجز ہو جاتے ہیں تو خدا بھی معاف کرتا ہے، اس کے نمائندے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اب رحم آ جناب یوسف کیوں دے دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایک بچہ ہے، وہ بھی ایک غلام کا تو اگر آپ بزرگان ہیں نا، غلام کے تو پڑھنے لکھنے کا تصور ہی ختم تھا کہ یہ غلام اور یہ پڑھے۔ بزرگان بہرحال اس منزل کو آسانی سمجھ سکتے، تو وہاں پر غلام کا یہ کیوں قلم نہیں؟ وہ جانتے ہیں جو قلم دوات مانگتا ہے نا، اور جب وہ مانگ لے تو یاد رکھنا اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے لیے ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی قلم دوات مانگے سمجھ لینا اپنا فائدہ نہیں ہے، فائدہ کسی اور ہی کا ہے، یا جس سے مانگا جا رہا ہے فائدہ اسی کا ہے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، فوراً قلم لا کے بتا دیا ہم بے معرفت نہیں ہیں، معرفت رکھتے ہیں، جو قلم دوات مانگے اسے فوراً دے دو، اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب یوسف کے بعد ایک زمانہ آیا جب آخری نبی نے قلم دوات مانگا، کیا کہا امت سے؟ لاؤ قلم دوات دے دو۔ میں کہوں گا مسلمانوں، کسی اور سے قلم دوات نہیں مانگا تھا، تم سے مانگا تھا۔ تم سے تو اچھے مصر کے بازار والے تھے جو یہ جان رہے تھے جب قلم دوات مانگا جا تھے نبی لکھے گا کیا، لہذا قلم دوات نہ دے کر اپنے مقصد کو بچا لیا، ایسی گفتگو شروع کر دی تاکہ نبی ہم سے غیظ و غضب ہو کر قلم دوات نہ مانگے، مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اگر قلم دوات مل جاتا، یاد رکھو سقیفہ نہ سجدی، اگر قلم دوات مل جاتا تو سقیفہ نمودار نہ ہوتی، اس لیے کہ مانگا اسی لیے تھا۔ بہرحال اب اس منزل پہ نہیں آنا چاہتا، وقت کے تقاضا کیا کہتا ہے۔ جناب یوسف نے قلم دوات دیا، لکھا، کیا لکھا؟ قرآن تو نہیں آیا تھا، ابھی تو آیا بھی نہیں تھا، لیکن جناب یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر اس بسم اللہ کو بعض علماء نے
بسم اللہ کو جزء سورہ بھی قرار دیا بعض نے کہا لیکن ہے تو قرآن کا حصہ، سورے کا ہونا قرآن کا حصہ ہے۔ 6666 اگر جز مان لیا جائے تو 6666 میں ایک ہی آیت تو لکھی ہے، پورا قرآن نہیں لکھا ہے، صرف ایک آیت ہے۔ کیا یہ ہے تو قرآن ہی یا قرآن سے الگ ہے؟ قرآن ہے، لکھ دیا۔ اب جو رکھا تو وزن اب نہیں ہوتا اوپر نیچے، وزن برابر ہے۔ یا جناب یوسف یا آپ کیا بتانا چاہتے؟ کا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا وزن دنیا کے خزانوں سے نہ کرنا۔ جناب یوسف بیٹے ہیں نا جناب یعقوب کے، تو نبی کے گھر کے ہیں نا، اہل بیت ہے نا، کہ اہل بیت کا وزن کبھی بھی دنیا کے خزانوں سے نہ کرنا۔ اہل بیت کا وزن اگر کیا جا سکتا ہے تو قرآن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر اور کے ساتھ کرو گے ہمیشہ ذلیل ہوتے رہو گے، اور قرآن کے ساتھ کرو گے تو عزت پاتے رہو گے۔ اسی لیے نبی پاک جانے سے پہلے اعلان کر کے چلے گئے تھے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ یاد رکھیے گا جناب یوسف نے وزن کر کے بتا دیا، دنیا کے خزانوں سے ہمیں نہ تولنا، ہمیں تولنا ہے تو اہل بیت کو قرآن سے تولنا۔ نبی نے کہہ دیا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی آپس میں یعنی جدا نہیں ہو سکتے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب تو سمجھ میں آیا نبی کیا لکھنا چاہتے تھے، نبی کیا بتانا چاہتے تھے، نبی کیا کہنا چاہتے تھے۔ اگر تم ان سے متمسک نہیں ہوگے، متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اب نبی کے بعد اگر امت میں اختلاف ہوا، نبی کے بعد اگر امت میں انتشار ہوا تو جنہوں نے قلم دوات دینے سے انکار کیا، تاریخ ان کو پکڑ کر کہے تم نے کیسی غلطی کی ہے جو آج تک امت مسلمہ میں اختلاف ہی اختلاف ہے، اتحاد نظر نہیں آتا۔ تاریخ انہیں پکڑے نا آخر، کیسی وجہ کیوں کی تم نے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس تاریخ نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں میں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو یہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا چلیے یہ کہہ دیتے دنیا میں اگر کوئی نئے قرآن کو اور اہل بیت کو مان رہا ہے دنیا میں تو اس کو وہیں اجر ملنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو یاد رکھنا کہ یہ دونوں جدا بھی نہیں ہوں گے، ان دونوں میں علیحدگی بھی نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی؟ الحوض بات دونوں کی ہے نا، یہ قرآن اور اہل بیت یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب نبی نے بتا دیا میرے بعد اگر اختلاف نظر آئے تو اختلاف نہ کرنا، قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام لینا۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے گا تو اہل بیت بتائیں گے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے تو قرآن بتائے گا۔ یہی وجہ ہوئی جنہوں نے قرآن کو مانا اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ نظر آئے، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کرتے رہے وہ بھی گمراہ نظر آئے۔ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر وہی ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی تھاما اہل بیت کو بھی تھاما، اور جب تھام کر حوض کوثر تک چلے تو حوض کوثر پر کیا ہوگا؟ کئی ساقے کوثر ہوگا، کئی شافع محشر ہوگا۔ کہ بس تم نے ان سے تمسک کر کے حوض کوثر تک آ گئے تو جام بھی ہم پلائیں گے، شفاعت بھی ہم کریں گے۔ جام بھی ہم پلائیں گے، شفاعت بھی آپ کی ہم کریں گے۔ اب تو گھبراہٹ نہیں ہے نا، دنیا تو کامیاب ہو گئی۔ جب وہاں تک تمسک ہے تو کامیابی ہے، اور جہاں ان کا دامن چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی گمراہی ہے اور ذلتیں ہیں۔ یہ ایسے امام کا قول ہے من عرف نفسہ، جو معرفت کی ان منزلوں پر ہے۔ یہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسا ہے کہ فقط سن کے اور داد دے کے واہ تک نہیں، ان کی گہرائیوں تک پہنچ کر ان کے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ یعنی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ خود کا نفس۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو معرفت کی اس منزل پر ہے
کہ جب اس سے کہا گیا نا کہ کیا جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہو کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ صاحبان معرفت میں جملہ پڑھ رہا ہوں، قول امام، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بتائیے واقعاً حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کی بات جب آئے، جب جناب موسیٰ سے لنترانیاں ہو گئی کہ خدا تو کبھی دکھائی نہیں دے سکتا، لنترانی کا مطلب یہ کبھی نہیں دکھائی دے سکتا، اور وہاں مولا کائنات تقیان سے کہا جا رہا بتاؤ تم اس خدا کی بات کرتے ہو، اس کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ یعنی یہ معرفت، صاحب معرفت کہہ رہا ہے میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے دیکھا اور میں عبادت نہیں کرتا؟ اگر دیکھا تو دیکھنے والی چیز کے لیے جسم چاہیے، جس کو دیکھا چاہے دیکھنا پڑے اس کے لیے جسم کی ضرورت، اور اگر جسم ہو جائے تو جسم کے لیے مکان کی ضرورت، اور جب اس کے لیے مکان ہو جائے تو محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، تو آپ کیسے پہچانے؟ اس لیے کہا نا کہ اگر اہل بیت سے اہل بیت کو پہچانو، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن بتائے گا، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت بتائیں گے۔ اب امام نے تو کہہ دیا میں تو ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ اگر دیکھا ہو تو ظاہر ہے پھر خدا نہیں رہتا، اور نہ دیکھے تو علی کہتے ہیں میں عبادت نہیں کرتا۔ اب کیسے حل کریں؟ آؤ امام معصوم ہی بتاتے ہیں کہ دیکھنے کی منزل اگر جاننا ہے تو آؤ پہچانو۔ امام نے فرمایا مومن کی 4 آنکھیں ہوا کرتی ہیں، 2 نہیں، مومن کی 4 آنکھیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ 2 آنکھیں تو یہی ہیں جن کو ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو بعض مسلمان گمراہ ہو کر یہی تو کہہ دیتے، میں نے جملہ کہا گمراہ کون ہوگا؟ جس نے قرآن کو چھوڑا یا اہل بیت کو چھوڑا۔ گمراہ ہو کر کے یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا تھا۔ جب دلیل پوچھی جاتی ہے نبی تمہارے جیسا کیوں ہے؟ کہ نبی اس لیے ہمارے جیسا ہے، کھاتا ہماری طرح، پیتا ہماری طرح، چلتا ہماری طرح، دیکھتا ہماری طرح آنکھیں، ہماری طرح پیر، ہماری طرح ہاتھ، یعنی جو تمہاری طرح ہو جائے وہ تمہارے جیسا۔ تو تمہارے پاس کتنی آنکھیں؟ 2۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی، ہاتھ کتنے؟ 2۔ تمہارے پاس پیر کتنے؟ 2۔ تو پس جانور کے پاس بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، 2 پیر ہیں۔ تو پس یہ کہو نا جیسے ہم ویسے جانور، یعنی ہم بھی جانور جیسے کہو نا۔ نبی کو تو پکڑ لیا، اس کا مطلب جب معرفت نہیں ہوتی تو یہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ کس منزل پہ جا رہا ہوں۔ جب معرفت ہوتی ہے تو اللہ نے کیا کہا، یعنی اللہ کے نزدیک 3 مخلوق ہیں، 1 جنات، ملائکہ، 1 انسان، 1 جانور۔ 3 منزلیں ہیں نا، ایک کا نام ہے جانور، حیوان، دوسرے کا نام کیا ہے؟ انسان، جس کو کہا جاتا ہے اشرف مخلوقات۔ تیسری کیا ہے؟ وہ ہے جانور۔ درمیان میں انسان کو رکھا جس کو شرف ملا اشرف مخلوقات، یعنی اشرف ہے انسانوں سے، اشرف ہے ملائکہ سے بھی، یہ اشرف ہے حیوانات سے بھی۔ درمیانی راستہ انسان کو دیا ہے، مگر اب اس کو پہچاننے کی منزل آ جائے تو اس کے کردار کو دیکھتے جانا۔ اگر اس کا کردار جانوروں سے مل جائے تو یہ جانوروں کی صف میں ہے، اور اگر ملائکہ سے مل جائے تو یہ اشرف مخلوقات ہے۔ تو کسی سے نہ پوچھنا ہم جانور ہیں یا انسان، اپنے افعال کو دیکھتے جانا، پہچانتے جانا۔ خاصیت جانور ہے تو جانور ملائکہ تو مولا کہتے ہیں کہ میں نے اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کو وہ دیکھا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا معصوم؟ مومن کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ 4 آنکھیں کون سی ہیں؟ کہ 1 آنکھ تو وہ ہے جس سے سب دیکھتے ہیں، یہ ظاہری، اور 2 آنکھیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہے جو معرفت والی آنکھیں، یعنی جو انسان، ہر انسان اس سے نہیں دیکھ سکتا، صاحب معرفت ہی دیکھتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، صاحب معرفت ہی دیکھتا ہے نا، دوسرا اس کو نہیں دیکھتا۔ اور جب صاحب معرفت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندرونی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ چھٹے امام سے کیا کہا تھا؟ مولا اس سال تو حج میں بہت آئے۔ یہ عزیز و میں بار بار کہتا ہوں ہر جگہ، سننے سنانے تک نہیں، ان کو اپنے دل میں اتاریے، عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ مولا سے کیا کہا؟ مولا دیکھیں آج کے حج پہ کتنے لوگ آئے؟ کہ نہیں حاجی نہیں ہے۔ کہ مولا اتنے حاجی ہیں؟ کہ نہیں ہے حاجی۔ مولا سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان دیدوں سے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا مولا بہت حاجی ہیں۔
امام کیا کہہ رہے نہیں ہیں؟ کہ اچھا اگر تم کہہ رہے ہو آؤ نزدیک. ایک مرتبہ معرفت کا ہاتھ چہرے پر پھیرا، صاحب معرفت نے ہاتھ پھیرا. اب یہ معرفت آ گئی. اب معرفت جیسے ہی کہا کہ اب بتاؤ، اب میں مینا کے اندر توجہ دو. اب جیسے دیکھا معرفت کی نگاہوں سے، اب انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اب معرفت کی نگاہوں سے دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا مولا یقیناً یہ سارے انسان نہیں ہیں، ان میں تو کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی ریچھ نظر آ رہا ہے، ہر خاصیت جانور نظر آ رہا. مولا نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے. جیسی جس کی خاصیت ہوتی ہے اگر وہ حج پہ بھی آ جائے تو اسی میں مشقت ہو جاتا ہے، اسی میں مس کر دیا جاتا ہے. تو عزیزو جب دنیا میں اللہ اگر مقدس جگہ پر اگر کوئی جواری چلا جائے، شرابی چلا جائے، سٹے باز چلا جائے، اگر کوئی بھی جائے گا تو فخر نہ کرے روزہ رسول پر آ گئے، روزہ حسین پر آ گئے یا مکے میں آ گئے. یاد رکھو اگر صفت انسانوں کی ہے تو زیارت بھی قبول ہے، اگر جانوروں کی صفت ہے تو مسخ بھی اسی میں ہو جاؤ گے. صلوات بھیجے محمد والے. یہ خاصیت ہے عزیزو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو امام نے سہارا دیا کہ انسان مومن کی چار آنکھیں ہیں. تو اللہ نے نبی مولا کائنات نے کیا کہا میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو بغیر دیکھے نہیں گویا عبادت نہیں کرتا ہوں. میں اس کو دیکھا ہے. کون سی آنکھوں سے دیکھا؟ معرفت کی آنکھوں سے دیکھا. معرفت کی آنکھوں سے دیکھا تبھی تو جملہ کہا تھا کہ اگر میرے سامنے سے یہ آسمان کے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے معرفت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. جو صاحب معرفت امام کے چاہنے والے ہم ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی ظرف پیدا کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہمیشہ یاد رکھیے وہ کامیاب نہیں ہوتا جو دوسروں کو دیکھتا ہے. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر چلتا ہے. ہاں دیکھو لیکن دیکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہم دیکھتے کہاں ہیں؟ اگر کوئی پستی میں ہے تو خوش ہو کر دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اعلیٰ ہے تو اسے حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے نا، یہ انسان کا کمال نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ جانوروں کی صفتیں ہیں. انسان کا کمال یہ نہیں ہے. انسان کا کمال ہے دوسروں کا مددگار بننا، دوسروں کا حامی بننا، دوسروں کا خیال رکھنے والا بننا. جانور کی یہ خاصیت نہیں ہوتی ہے. جانور کے پاس تدبر نہیں ہوتا، جانور کے پاس جو ہے معرفت نہیں ہوا کرتی. اس لیے ہے نا جانور کے لیے آپ نے کیا سنا، یعنی جانور بہرحال ایسا نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جانور اگر کھل جائے، اس کا رسہ نکال دیا جائے، آپ اسے بتا سکتے ہیں کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا پتہ ہے؟ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اگر خدا نہ جائے کہیں بھی جائے گا، غیر کے بھی جا سکتا ہے، اپنے بھی جا سکتا ہے. اب غیر کے گیا، اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا. اب اگر آپ پہنچے کہ بھائی آپ نے ڈنڈا کیوں مار دیا، کہیں میرے کھیت میں کیوں آیا تھا، تو آپ کہیں گے بھائی تم تو انسان ہے، یہ تو جانور ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے کہ میرا کون ہے تیرا کون ہے. اسے اپنے پرائے کا پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اسے پاس یہ شعور نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے. یہ آپ کو اور غیر کو نہیں پہچان سکتا، یہ کو نہیں پہچان سکتا کہ جانا جائز ہے. کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اس انسان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی تو انسان تھا، تو جانتا تھا کہ جانور ہے. اگر تو نے بھی وہی کام کیا تو اس کا مطلب تجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو عزیزو یہی تو مسئلہ ہے کہ جب تک معرفت ہوتی ہے تو یہ جانتا ہے جائز کیا ہے، حرام کیا ہے، اپنا کیا ہے، غیر کیا ہے. جب یہ معرفت ہوتی ہے تو پھر گمراہ نہیں ہوتا، اور جب معرفت نہیں ہوتی تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، اپنا بھی جائز، غیر کا بھی جائز. اور جائز ہی نہیں، اگر سمجھ بھی جاتا ہے تب بھی اسے جائز کرنے کے لیے تعویلات رکھ دیتا ہے. تو ہمارے درمیان پھر جانور کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ صاحب معرفت ہونا چاہیے. مولا نے ہمیں بتایا ہے کہ صاحب معرفت ہو تاکہ خدا تک پہنچنا آسان ہو. جو اپنا حسد کہاں ہوتا ہے، وہی جب بات یہاں تک آ گئی بس ایک آدمی ہٹیا نہیں جیسے صاحب معرفت. دوسروں کی طرف دیکھو، میں نے کہا نہ دیکھو، مگر یہ دیکھو کہ کس موقع پر دیکھنا ہے،
اور کس موقع پر نہیں دیکھنا ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہہ کر میں بات کر دوں، ہم صاحب معرفت ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، کسی سے حسد نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا۔ اگر آپ کمال پر ہیں تو آپ کمال سے زوال پر نہیں آ سکتے جب تک اپنے بھائیوں کو کمال کی طرف لے کر نہیں چلو گے۔ اگر کمال کے چھوڑ دیا تو خود بھی زوال پر آ جاؤ گے، ان سے حسد کیا تو خود بھی زوال پر آ جاؤ گے۔ اور خاصیت ہے نا، میں دیکھیے بہت سی باتیں ایسے کرتا ہوں بالکل سامنے والی، آپ ایک بات بتائیے، ایک چیز ہو آپ نیچے سے اٹھائیے، اسے نیچے سے اٹھائیں گے، آپ اپنے وجود کو تھوڑا سا جھکایا نا، اور جھکانے کے بعد اب اسے اوپر کو اٹھائیے، آپ نیچے گئے یا اوپر؟ یاد ہے جو چیز آپ نے پکڑی ہے، اگر یہ آپ نے پکڑا تو پکڑنے والی شے آپ کے ہاتھ کے نیچے اور آپ برابر اوپر جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو دبایا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپر جائیں گے، آپ خود بھی نیچے چلے آئیں گے۔ اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑو، اپنے دوستوں کا ہاتھ پکڑو۔ اگر آپ ترقی پر ہیں تو یاد رکھیے گا، اگر 90% آپ ترقی پر ہیں، اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑیں گے تو آپ 100% ترقی حاصل کر لیں گے، اور اگر بھائیوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ اگر 90 ہیں تو 10 بھی نظر نہیں آئیں گے۔ صاحب معرفت وہ ہوتا ہے جو بھائیوں کو بھی بلند کرتا ہے، اپنے آپ بھی بلند ہوتا ہے، یعنی حسد و تکبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے صاحب معرفت کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا تو پھر حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا۔ یہ حسد کہاں تھا؟ یزیدیوں میں، یزید کو حسد تھا، یہ منصب ہمیں کیوں نہ ملا؟ یعنی وہی تھے نا باوجداد، انہوں نے تو کہا تھا یہ منصب ہمیں کیوں نہیں ملا۔ وہی لوگ تو تھے کربلا کے میدان میں جو یہ کہہ رہے تھے یہ منصب ہمیں کیا کیا ہوتا، حسد ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کے کمال سے حسد نہیں کرنا، اور اگر کوئی پستی میں ہے تو اس کو غرور کی نگاہ سے نہ دیکھنا کہ ہم کچھ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ امام کے چاہنے والوں کا خاصہ نہیں ہے۔ امام کا چاہنے والے کا خاصہ کیا ہوتا ہے کہ اپنوں کو گلے لگاتا ہے۔ اگر خطائیں بھی ہو جائیں نا اور اپنے پاس آ جائے تو پھر اس کی خطا نہیں ہوتی ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم سے بڑھ کر یعنی ہماری ذات جو ہے اگر رکھیں تو ہم سے ہماری ذات امام حسین سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی، اور جس نے خطا کی ہے اس کی خطا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر صاحب معرفت ہیں تو یقینی بات ہے ہمارے لیے یہ کربلا خود ایک درس گاہ ہے۔ اس سے سمجھیے یقینی بات ہے کہ فقط رونا کمال نہیں ہے، صاحب معرفت ہو کر گریا کریں، اور جب صاحب معرفت ہو کر گریا کرتے ہیں تو امام یہی تو فرماتے ہیں اگر کوئی حسین پر روئے یا رلائے، لیکن ہر ایک کی بات نہیں ہے، روئے یا رلائے تو اس پر جنت واجب ہے، مگر اس رونے کی شرط یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ رونا۔ اگر معرفت کے ساتھ روتا ہے تو پھر یقین جانیے پھر کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے رونا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان معرفت کے ساتھ امام حسین پر روئے اور کسی کا حق غصب کر کر بیٹھ جائے، امام حسین پر روئے اور وہ کسی کو تکبر کی نگاہ سے دیکھے، امام حسین پر روئے اور پھر وہ یعنی وہ جانوروں والی خصلتیں پیدا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں عزیزو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اسی انداز سے ان انسانیت کو پہچنوایا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کربلا میں ہوتے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا آپ کے ساتھ ہوتے۔ یقین جانیے امام حسین نے 61 ہجری میں اعلان کر دیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار؟ تو یہ کربلا 61 ہجری تک وہ نہیں ہے، آج بھی مدد ہے، آج بھی مولا کی مدد ہے۔ اگر کل ہم 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہ تھے تو آج امام حسین کا ایک فرزند پھر استغاثہ بلند کر رہا ہے، وہ تو آج حیات ہے، وہ تو ہمارا امام ہے، وہ بھی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے کوئی میرا مددگار؟ ہاں مددگار بن کے اٹھو، ارے مددگار بن کے اٹھو، فریب کار بن کے نہ اٹھو، امام کے مددگار بنو، امام کے حامی بنو۔ جو ایک حامی کی جو اس نے امام کی مدد کی اس کا اجر پروردگار کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ ہاں جو لیجئے ابھی آپ نے خود مرثیے میں پڑھا یہ ایام کیا ہے، اہل حرم پہ مصیبتوں کے دن ہیں، یعنی شام میں یعنی اس قید خانے میں، کیسا قید خانہ عزیز ہو، یہ آپ نے واقعی تصور لاتا ہے کہ قید
قید خانہ کیسا تھا؟ یعنی تاریک قید خانہ، یعنی جہاں پر یعنی چھت بھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کی دھوپ بھی آیا کرتی تھی. 1 سال قید رہا نا، دن کی دھوپ بھی آیا کرتی تھی اور سردی میں اس کی اوس بھی آیا کرتی تھی. اور جب اندھیرا ہوتا تھا تو روشنی اتنی یعنی اندھیرا تھا دکھائی نہیں دیتا تھا. اگر چھوٹے بچوں کو اگر ایسے اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے تو ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی گھبراہٹ سے گھبرا کر مر جاتے ہیں. عزیزوں کیا اس قید خانے میں چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے؟ ارے اسی قید خانے میں جناب سکینہ بھی تھی. ارے جب دن کا اجالا، یہی تو شام کے وقت میں جناب سکینہ یہی تو پھوپھی اماں سے بار بار کہتی تھی، پھوپھی اماں ارے یہ چاہیے یہ پرندے کہا جا رہے. پھوپھی اماں کہتی تھی، اے میری لاڈلی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں. ارے شہزادی سکینہ کہتی، اے پھوپھی اماں کیا ہم گھر نہ جائیں گے؟ ہائے کیسے شہزادی کہے، اے میری لاڈلی سکینہ ارے اور تو گھر جائیں گے مگر میری سکینہ تو گھر نہ جائے گی. جزاکم اللہ. عزیزو یہ شام غریبہ ایک وقت آتا ہے کہ جناب سکینہ کی جب شہادت ہو جاتی نا، اس کے بعد شام کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی. ارے تمہیں پتہ ایک بچی ارے زندان شام میں تھی، اب اس کے پاس جایا کرتے تھے، وہ قصے سنایا کرتی تھی. لیکن جب آج گئے تو ہمیں معلوم ہوا ارے وہ بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ وہ بچی بھی دنیا سے چلی گئی. ارے جاؤ یزید سے کہو کہ اس قافلے کو رہا کر دے. ارے جب ان کو دیکھا کہ یہ قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے، عورتوں نے ایک مرتبہ پھر جوش میں کہنے لگی، اگر تمہاری غیرت ہے وہاں جانے کو نہیں کہتی تو لاؤ اپنی تلواریں ہمیں دو اور لو چادریں اوڑھ کر تم بیٹھ جاؤ. ارے جب عورتوں کی غیرتوں کو دیکھا تو یہی شام والے ارے ایک مرتبہ ارے یزید کے دربار آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، ارے اچھا یزید ادھر چاروں طرف سے دارالامارہ کا گھراؤ کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ یزید کو جب خبر ہوئی دارالامارہ کا گھراؤ ہو چکا ہے تو ایک مرتبہ آنے کے بعد ارے چھت سے آتا ہے، کہتا کیا بات ہے؟ کہ یزید اتنا بتا، قید خانے میں ارے کیا کوئی بچی مر گئی ہے کیا؟ اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں مری ہے، رقیہ بنت الحسین. ایک مرتبہ ارے جب دوسری طرف جاتا ہے، کہا بتا اے یزید ارے اس میں کوئی بچی مری ہے؟ کہا بچی مری ہے. کہا کیا نام تھا؟ کہا سکینہ بنت الحسین. ارے اس کے بعد جب تیسری مرتبہ دوسری تیسری جگہ آتا ہے، دیکھا ادھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. کہا ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا یزید اتنا بتا دے ارے کیا قید خانے میں کوئی بچی رخصت ہو گئی؟ کہا کیا نام تھا؟ کہا اس کا نام یہ تھا. آتے کا یعنی نام بدلتا رہا بتاتا رہا. آخر شام والوں نے کہا ارے تو نام بدل کے بتا رہا ہے، یہ بتا ارے جو بچی مری ہے وہ بچی یتیمہ تھی، وہ کوئی بچی یتیمہ تھی. کہاں وہی انتقال ہو. اے یزید یاد رکھ لے ان کو آزاد کر دے ورنہ یاد رکھنا اب ہم قیام کریں گے اور تیری خیر نہیں ہے. آج تو جب یہ قیام دیکھا نا یزید نے رہائی کا حکم دیا. یاد رکھے ارے یزید نے کہیں ہمدردی میں حکم نہیں دیا تھا. فوراً جب یہ حالات دیکھے ایک مرتبہ امام سجاد کو بلایا. امام سجاد کا جب بلانے کا پیغام آیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی، بیٹا میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی. ایک مرتبہ امام سجاد کہتے پھوپھی اماں ارے آپ مطمئن رہیں یزید میرا قاتل نہیں ہے. امام سجاد چلے. ایک مرتبہ پہنچے، یزید کہتا ہے اے سجاد ہم نے آپ کو آزاد کیا اور آپ کا دل ہے کہ چاہے یہاں رہیں یا آپ مدینہ چلے جائیں. ہاں ایک مرتبہ ارے جلال کو حداد کو بلایا. حداد سے کہا جاؤ ان کی بیڑیاں کاٹو، ان کی ہتھکڑیاں کاٹو، ارے ان کے تاؤں کو کاٹو. ہاں جو ارے یہ سب کاٹ دیا گیا. تاریخ میں جملہ بڑا عجیب و غریب ہے جو حداد کہتا ہے ارے جب تاؤں کو کاٹانا اور گلے کی ہڈیاں ارے نظر آئیں تو ایک مرتبہ کہتا نوجوان ارے تیرے تو گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. عزیزو ارے جب ایک حداد برداشت نہ کر سکا، آئے عزیزو ارے ہم کیسے برداشت کریں کہ ہمارے امام کا ارے گلے کی ہڈیاں ارے گوشت کیسا گل چکا ہوگا. ارے جب ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو جب پھوپھی اماں کے پاس
آئے ہوں گے تو پھوپھی اماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں امام سجاد ارے پھوپھی اماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، جب پھوپھی نے دیکھا اے بیٹا یہ تمہاری ہتھکڑیاں کیا ہو گئی، یہ بیڑیاں کہاں گئی؟ کہا پھوپھی اماں ارے سب یہ کاٹ دی گئی ہیں اور آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب پھوپھی اماں بتائیے ارے یہاں رہیں یا چلنے کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا جا کر یزید سے کہہ دو کہ جب سے میرا بھیا میرا ماجایا شہید ہوا ہے میں نے دل بھر کر اپنے بھیا کو نہ رویا، میں نے گریہ نہ کیا، جا کر کہہ دو ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے۔ ہاں امام سجاد نے ایک مرتبہ پیغام دیا، مکان خالی کرایا گیا۔ جیسے مکان خالی ہوا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ارے یزید سے یہ کہہ دو ہمارے شہداء کے ارے جو مال و اسباب ہے وہ ہمیں واپس کر دیے جائے، ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کر دیا جائے۔ امام نے جب جا کر کہا، یزید کہتا ہے وہ جو مال و اسباب لوٹا گیا وہ تو ہم نہیں دے سکتے، مگر امام سجاد کہتا سجاد مگر یہ خزانے ہیں، ارے جو چاہے تم لے جاؤ۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خون بہا۔ امام نے کہا ارے میں یہ نہیں لوں گا، ارے یہ دیتا ہے تو رسول آنا شروع ہوئے ہر بیوی بی نے سر کو لیا۔ جب سر تمام ہوئے اس کے بعد جب اسباب آیا ان میں جب اسباب آیا اس میں کچھ جلے ہوئے ارے چادریں آئی، جلے ہوئے اسباب آیا۔ ایک مرتبہ ارے اس گھڑی کو جناب زینب کے سامنے رکھا، جناب زینب نے ارے اس گھڑی کو کھولا، اس میں سے ایک چادر نکالی، جلی ہوئی چادر اٹھائی، آواز دی اے بابی ربا لو یہ چادر آ گئی۔ ارے دوسری چادر اٹھائی، اے بابی ام لیلا لو یہ چادر آ گئی۔ ارے پھر چادر اٹھائی، اے لوگ ام کلثوم یہ چادر آ گئی۔ ایک مرتبہ ارے چادریں اٹھاتے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی، ارے وہ جناب سکینہ کی چادر۔ ہائے پھوپھی تڑپ گئی، چادر کو لیا اور جناب سکینہ کی قبر پر آئی، آواز دی اے بیٹی ارے تجھے پردے کا خیال، اے میری سکینہ لو یہ چادر، اے میری سکینہ تمہیں وطن کا بڑا ارمان تھا، اے پھوپھی بیٹی ارے پھوپھی کو معاف کرنا، ارے تم نہ جا سکی لو پھوپھی رخصت ہوتی ہے، ہائے میری سکینہ۔